الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله تعالى مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا رب 10 بار اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. جو بندہ 10 مرتبہ حضور صلی اللہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا رب 100 بار اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. یا نبی اللہ صلی اللہ وبارک وسلم، میرے آقا، جو بندہ 100 بار آپ کی بارگاہ میں درود پڑھے، آقا اسے کیا مقام ملے گا؟ آقا اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسے کیا مقام و مرتبہ ملے گا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 بار مجھ پہ درود پڑے گا، اس کے ماتھے پہ یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ. کوئی زبان خاموش نہ رہے آخر تک. بعد از حمد و صلات، گرامی قدر برادران اسلام، یاران طریقت، اللہ رب ذوالجلال کا بے حساب شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد آقا مولا صلی اللہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. اور کروڑ ہاں شکر ہے، کرم والائے کرم
ہمیں حضور یار غار مصطفیٰ، حضور یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرمائی۔ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں قرۃ عیون الصلحاء والاولیاء والعلماء، پیر طریقت و راہبر شریعت، جانشین صوفی باصفا، حضور قبلہ عالم پیر محمد فضل رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری محبت کی جگہ، میری شفقت کی جگہ، صاحبزادہ والا شان علی المرتبت صاحبزادہ محمد کرم رسول صاحب، دیگر اس بزم میں، اس محفل پاک میں تشریف لانے والوں، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ انشاءاللہ میں 20-25 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مفسر بغداد آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت مآب میں وہ مقام حاصل ہے جو مقام میرے آقا لجپال نبی، غمخوار نبی، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ وبارک وسلم کو میرے رب کے ہاں حاصل۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی کہ میں نے کتنی بڑی بات آپ کو سنائی ہے، چونکہ آج اس عرص پاک کو دو نسبتیں حاصل ہیں، حضور یار غار مصطفیٰ کا عرس بھی ہے، خواجگان نقشبندیہ اور دلم شریف کا بھی عرس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بلا تمہید میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا الرحمن، ہر بندہ اس کا مطلب جانتا ہے، کیا ہے جی؟ الرحمن کا مطلب بہت بڑا مہربان، یہی ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولیں گے، میں تو سبق سنا کے آپ کو نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ بولیں گے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور رب نے قرآن میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ لل، سارے نہیں بولے، سب کو یہ کریمہ آتی ہے۔ میلاد شریف کے دنوں میں تقریباً ہر عالم دین یہ پڑھتا ہے وما ارسلناک الا، رب رحمان اس نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت۔ رب بہت بڑا مہربان، رحم فرمانے والا، حضور رحمت للعالمین، کملی والے محبوب صلی اللہ وبارک وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ رب رحمان، میرے محبوب کے بارے میں رب نے فرمایا وما ارسلناک، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، حضور اعلان فرما رہے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں بہت زیادہ رحم فرمانے والا میرا ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج کے اس دور میں طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ کامل نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ سال کے بعد یہاں پہ آتے ہیں
جو باقی لنگر کھا کے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ لنگر عقیدے والا بھی لے کے جاتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. پچھلے سال بھی میں نے عرس پاک پہ یہی بات کہی تھی. ہمارے بزرگ ہمیں یہ بات سمجھا کے گئی ہیں. سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سنی آدھا ولی ہوتا ہے. سنی یا حضرت یہ آدھا ولی کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ولی بنتا ہے دو چیزوں سے. ولی بنتا ہے عقیدہ سچا، عمل صالح، عمل اچھا چنگا. جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، وہ تو ہو گیا پورا. یا حضرت یہ آدھا ولی کیوں؟ آپ فرماتے ہیں سنی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، عمل میں تھوڑا کمزور ہے. اگر یہ عمل بھی پورا کر دے تو یہ پورا ولی ہے. بات میری سمجھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ بعد از خدا، بعد از انبیاء، اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ وبارک وسلم کے پیارے غلام ہمارے آقا مولا پیر و مرشد جناب سیدنا صدیق اکبر یہ سب سے افضل ہے. احباب جیوا کا سیدنا صدیق اکبر کو امام کسی مسجد کی کمیٹی نے نہیں بنایا. سیدنا صدیق اکبر کو امام یا مصلی کسی کمیٹی نے نہیں عطا فرمایا، بلکہ یہ مصلی رسول ہے جو مصلی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی نے عطا فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دلم شریف کی اس زرخیز زمین پہ بیٹھنے والوں، اس آستانہ کرم پہ آنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں نسبت صدیق اکبر حاصل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، لوگوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں بلکہ میرا رب چکائے. کون کون سی ہم پیارے غار کی بات سنائیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری زبان پہ سیدنا صدیق اکبر کا نام آ جاتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موری ابا بکر فلیصلی بالناس، موری اس مقام پہ ام المومنین، سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، محبوب رب العالمین، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ وبارک وسلم نے اپنی رفیق حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو بکر کو پیغام سنا دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اب سیدہ عائشہ پاک کی شان کے کیا کہنے؟ آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ صدیقہ کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، مفتی کائنات ہیں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ وبارک وسلم، آقا میرے باپ صدیق اکبر بڑے نرم دل ہیں، آقا وہ سیدنا صدیق اکبر بڑے رقیق القلب ہیں، وَلَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ. میرے آقا نے دوبارہ فرمایا، مُرِی ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی، آقا میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے. آقا نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، مُرِی ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. اللہ اکبر. اب اس مقام پہ میں دو روایتیں آپ کو سناؤں گا. پہلے صاحب ترمذی کے الفاظ، پھر امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ اور امام بخاری کے. صاحب ترمذی نے کیا جو نقل کیے ہیں، میرے آقا نے جب سیدہ کائنات عائشہ پاک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی، آقا ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم مزاج والے ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، واللہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤم غيره. عائشہ یہ حق کسی اور کو حاصل ہی نہیں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو مصلی پہ تو یاد آ جائے. یہ صاحب ترمذی کے لفظ ہیں. اللہ اکبر.
اب سنو تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں بات یہی ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میرا باپ بڑا نرم دل ہے، آقا کریم نے جواب ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا عائشہ ضد نہ کر، لا عائشہ صدیقہ بات ابو بکر کے نرم مزاجی کے نہیں، ابو بکر کی امامت کے سوا نہ رب مانتا ہے، نہ ملائکہ مانتے ہیں، نہ مومنین مانتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مسلح امامت پہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آئے، نہ رب اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ملائکہ نہ مومنین۔ اللہ